السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں بھی انشاءاللہ ہم 5 سوالات اور ان کے جوابات دیکھیں گے جو کہ عمومی طور پر سیشن کے بعد پوچھے جا سکتے ہیں یا اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 6 جو اکثر پوچھا جاتا ہے، قادیانیوں کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں۔ یہ سوال اکثر مسلمان پوچھتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی مسلمان کا سادہ لو مسلمان کا کسی بھی قادیانی کے ساتھ تعلق رہا ہو اور اس مسلمان کو قادیانیت کے فتنے کا پتہ نہ ہو، تو قادیانی عام مسلمان کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے، اس کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے ان کے ساتھ ظاہری اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ کہیں مدد کی ضرورت پڑے تو بڑھ چڑھ کر مدد بھی کرتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے، دوستی بنا کر، اخلاقیات ظاہری اخلاق کے ساتھ پیش آ کر اس کے دل میں جگہ بنا لی جائے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر محنت کر کے اس کے عقائد کو خراب کیا جائے۔ جس شخص کو قادیانیت کا پتہ ہے، قادیانیت کے فتنے کا پتہ ہے، ان کے دجل، ان کے دھوکے کا پتہ ہے، قادیانی کبھی بھی ایسے شخص کے ساتھ اگر قادیانی کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے عقائد کو جانتا ہے، تو قادیانی کبھی بھی اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، قادیانی کبھی اس کے قریب نہیں آتا، قادیانی کبھی اس کے ساتھ اچھے اخلاق اور ظاہری اخلاق سے پیش نہیں آتا۔ یہ صرف اچھے اخلاق اور ظاہری اخلاق جس کو آپ کہیں گے، تو یہ صرف انہی کے ساتھ پیش آتے ہیں جن کے ایمان کو انہوں نے خراب کرنا ہوتا ہے، جن کا ایمان لوٹنا ہوتا ہے، جن کے عقیدے کو خراب کرنا ہوتا ہے۔ اس کی بہت آسان مثال ہے، اگر کسی شکاری نے پرندے کا شکار کرنا ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے پرندے کے لیے دانہ ڈالتا ہے۔ اب بظاہر اس کا یہ عمل، دانہ ڈالنے کا عمل معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ رحم دل ہے، لیکن اصل مقصد دانہ ڈالنے کا کیا ہے؟ تاکہ پرندہ آئے اس دانے پہ اور یہ اپنے شکار کو پکڑ لے، یہ اس پرندے کو پکڑ لے۔ تو اصل مقصد پرندے کا شکار کرنا، اس کو پکڑنا ہے، پرندے کو کھانا دینا، اس کی خیر خواہی، یہ اصل نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال اور بھی ہم آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں جس سے بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جو چور ہوتے ہیں، جو جیب کاٹنے والے ہوتے ہیں، یہ اکثر کوئی میٹھی چیز، کوئی گولی ٹافی ایسی چیز کھلاتے ہیں، اور جس کو کھلاتے ہیں وہ کھاتے ساتھ ہی بے ہوش ہوتا ہے اور جیب کاٹ دیتے ہیں، صفایا کر دیتے ہیں۔ اب بظاہر اگر دیکھا جائے وہ میٹھی چیز دے رہا ہے، وہ لڈو دے رہا ہے، وہ مٹھائی دے رہا ہے، وہ گولی یا ٹافی دے رہا ہے، یا وہ کوئی ایسی چیز کھانے کے لیے دے رہا ہے جو بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ تو اخلاقیات میں آتی ہے چیز، یہ جو اخلاقیات میں آتی ہے کہ یار وہ تو آپ کے ساتھ محبت کر رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ آپ کو کوئی چیز پیش کر رہا ہے کھانے کے لیے، لیکن اصل مقصد کہ یہ کھائے گا، بے ہوش ہوگا اور میں اس کا مال لوٹ لوں گا۔ تو اصل مقصد تو نقصان پہنچانا ہے۔ تو ہم ظاہر پہ نہ جائیں، وہ جو ظاہری حلیہ اپنایا ہوا ہے، وہ جو ظاہری عمل کر رہا ہے، اس ظاہری عمل کی بنیاد، وجہ اور مقصد کیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ تو قادیانیوں کے بھی جو ظاہری اخلاق ہیں، اصل مقصد ظاہری اخلاق پیش کر کے مسلمانوں کا ایمان خراب کرنا، ایمان لوٹنا۔ ایسے سوال نمبر 7 کے قادیانیوں کی تمام عبادات اور ظاہری اعمال ہم جیسے ہوتے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ قادیانی مردوں اور عورتوں کی کوئی ظاہری شناخت یا پہچان؟ تو قادیانی مردوں اور عورتوں کی ظاہری شناخت اور پہچان جو ہے وہ پہلے میں عرض کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد دوسری بات،
قادینی مرد ایک انگوٹھی پہنتے ہیں جس پہ ایک عربی کی عبارت لکھی ہوتی ہے علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، اور ایک یہ ٹوپی پہنتے ہیں جیسے جنا کیپ ہے، شیپ جنا کیپ جیسی ہوتی ہے لیکن لینتھ کم ہوتی ہے۔ اکثر یہ ٹوپی عموماً یہ ٹوپی قادینی مربی پہنتے ہیں جو ان کے مبلغ ہوتے ہیں، ان کے مربی جو ہوتے ہیں۔ دوسری بات، قادینی عورتوں کی کیا پہچان ہے؟ قادینی عورتیں جو برقع اور نقاب کرتی ہیں، جو نقاب و ناک کے نیچے رکھتی ہیں اور اپنا جو ماتھا ہوتا ہے اس کو چھپاتی نہیں ہے نقاب میں، ان کا نقاب ایسا ہوتا ہے۔ اور ان کا جو برقع ہوتا ہے، ان کے برقعے میں 3 کٹس ہوتے ہیں، جیسے ہم اکثر جو قمیض یا کرتا پہنتے ہیں تو اس میں رائٹ اور لیفٹ 2 کٹ ہوتے ہیں۔ جو قادینی عورتیں برقع پہنتی ہیں اس میں 3 کٹس ہوتے ہیں، ایک رائٹ کٹ ہوتا ہے، ایک لیفٹ ہوتا ہے، اور ایک لوور بیک سے کٹ شروع ہوتا ہے نیچے تک برقع کٹا ہوتا ہے، یہ 3 کٹس ہوتے ہیں۔ ایک بیلٹ ہوتی ہے، کمر سے آگے تک بیلٹ آتی ہے، ایسے ہی بازوں پہ ایک ایک پٹی لگی ہوتی ہے، اور لائٹ کلر استعمال کرتے ہیں، یہ ان کے برقعے کا سٹائل ہے۔ لیکن اکثر قادینی عورتیں اور مرد جب مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، اور اکثریت کی آبادی جہاں پہ مسلمان کے یہاں پہ وہ آ کے رہتے ہیں، تو سروائیو کرنے کے لیے، خود کو چھپانے کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ تعلقات اور مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور رشتہ داریاں بنانے کے لیے یہ اپنی شناخت پہچان کو چھپا دیتے ہیں۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اب پتہ چلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جو ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے، بڑوں نے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس فتنے کے خلاف کام کیے، انہوں نے جو ہمیں طریقہ بتایا وہی طریقہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، جب آپ فتنہ قادینیت کا تعارف کرواتے ہیں، یہ 2 چیزیں ہیں، ختم نبوت کی بات، ختم نبوت کی تفصیلات، ختم نبوت کی وضاحت، اور دوسرا ختم نبوت کے منکرین یعنی کہ قادینی، مرزائی جو خود کو احمدی کہتے ہیں، ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کا دجل، ان کے دھوکے، ان کی گستاخیاں، یہ جب آپ 2 چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، ان دونوں کو جہاں پہ بھی آپ ڈسکس کریں گے، اگر اس محفل میں، اس مجلس میں، اس ادارے میں کوئی قادینی ہے تو آپ کو آہستہ آہستہ خود ہی اندازہ ہو جائے گا، وہ خود کھل کے آ جائے گا آپ کے سامنے، یا تو وہ بات کو تبدیل کرے گا، یا وہ آپ کو منع کرے گا، یا وہ مولویوں کے خلاف، کہ بھئی مولویوں کے پریشر کی وجہ سے قادینی کو کافر ڈکلیئر کیا گیا، تو اس طرح کی کچھ نہ کوئی بات وہ لازمی کر دے گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اس کے فیسنگ ایکسپریشن سے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ سب سے آسان طریقہ ہے، سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے، آپ ختم نبوت کی بات کریں، فتنے کا تعارف کروائیں، جس مجلس میں بھی بیٹھیں، چاہے 2 منٹ ملیں آپ کو، تو پھر آپ کو آسانی سے اندازہ ہو سکتا ہے، آپ پکڑ سکتے ہیں، فتنے تک پہنچ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 8 دیکھ لیتے ہیں کہ ان سے بائیک آؤٹ کا کیا فائدہ ہوگا۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، پہلی چیز کہ ہمیں حکم ہے عمل کا، ہم نتائج کے مکلف نہیں ہیں، ہم نے عمل کرنا ہے، نتیجہ ملے تب بھی کرنا ہے، نتیجہ نہ ملے تب بھی کرنا ہے۔ مثال دیتا ہوں، ہم نے نماز پڑھنی ہے، نماز کا حکم ہے، اب نماز پڑھنی ہے، سکون ملے تو بھی پڑھنی ہے، سکون نہ ملے تو بھی پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، مسجد قریب ہو تو بھی پڑھنی ہے، مسجد قریب نہ ہو تو بھی پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، وضو کے لیے پانی ہو تب بھی پڑھنی ہے، اور وضو کے لیے پانی نہ ہو تو بھی شریعت نے بتایا طریقہ کار، تو بھی پڑھنی ہے۔ مطلب نماز پڑھنے کا حکم ہے، چھوٹ نہیں ہے، نماز کی چھوٹ نہیں ہے، نماز آپ نے پڑھنی ہے، حکم کس کا؟ اللہ کا۔ اب آپ نے نماز پڑھنی ہے، کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی کنڈیشن ہو، ایسے ہی ہم نے قادینیوں کی ذات کا اور قادینیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، کوئی فائدہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے فہم میں آئے یا نہ آئے،
جیسے میں نے عرض کیا، اب نماز اگر سکون نہیں ملے گا تو کیا ہم نماز نہیں پڑھیں گے؟ نماز صرف تبھی پڑھیں گے جب سکون ملے گا۔ اصل تو نماز پڑھنے کا مقصد اللہ کا حکم ہے، نہ کہ سکون۔ سکون تو اس کے ساتھ اٹیچ ہے، یہ تو بائی پروڈکٹ ہے، سکون تو بائی پروڈکٹ اور دوسرے فوائد تو بائی پروڈکٹ۔ اصل اللہ کا حکم ہے، اصل اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز پڑھنی ہے، تو ہم نے پڑھنی ہے، پھر اگلی کوئی بات نہیں ہے، پھر اگلی کوئی بحث نہیں ہے، پھر فائدے نقصان کی ڈسکشن نہیں ہے، پھر حکمتوں کی ڈسکشن نہیں ہے، بس حکم ہے پڑھنی ہے تو بھائی پڑھنی ہے۔ فائدہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، جو بھی ہو یا نہ ہو ہم نے پڑھنی ہے۔ ایسے ہی ہم نے قادرین کی مصنوعات کا، ان کی ذات کا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، فائدہ ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی۔ ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن بہرحال فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، ہم مکلف ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، جتنے ہمارے پاس اختیار ہے، جتنی ہمارے پاس اتھارٹی ہے، جتنی ہمارے پاس طاقت ہے، جتنی ہمارے پاس صلاحیت ہے۔ تو اگر آپ کی طاقت، آپ کے اختیارات پورے ملک کے ہیں تو آپ سے اس کے متعلق سوال ہوگا، یعنی آپ صدر ہیں، یہ وزیر اعظم ہے، تو آپ سے پورے ملک کا سوال ہوگا، آپ کے پاس اختیار ہے پورے ملک کو چلانے کا۔ اگر آپ وزیر اعلیٰ ہیں تو پھر آپ سے صوبے کا پوچھا جائے گا۔ ایسے ہی اگر آپ خاندان کے بڑے ہیں تو خاندان کے متعلق پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ اگر آپ گھر کے بڑے ہیں تو گھر کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اور اگر کہیں بھی آپ کی نہیں چلتی تو کم از کم اپنی ذات کے اوپر تو آپ کی چلتی ہے۔ تو ہم نے عمل کرنا ہے، ہم مکلف ہیں عمل کے، نتائج کے نہیں۔ نتائج ہمارے اوپر، ہمارے سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، نہ ہی ہمارے اختیار میں نتائج۔ ہمارے اختیار میں عمل ہے، اور ہم عمل کریں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کر کے، یقین کر کے، اعتماد کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کریں۔ جو کہا گیا بڑوں کی طرف سے، مفتیان کی طرف سے، شریعت کا جو حکم ہے اس کو پورا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ نتائج اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا بھی دیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو بارہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جو اختیار ہے ہم اس اختیار کو استعمال کر لیں۔ ہم سے تو اس کے متعلق پوچھا جائے گا، تو ہمارا اختیار کم از کم اتنا تو ہے کہ ہم اپنے گھر میں ان کی مصنوعات نہ لائیں، ہمارے گھر والے ان کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، ہم اپنی ذات کو ان کی مصنوعات سے اور ان کی ذات سے بچا لیں۔ کم از کم اتنا اختیار تو ہے۔ اگر اتنا اختیار ہے اور اگر ہم نے یہ کر لیا تو کم از کم 22 کروڑ میں سے ایک بندہ تو بچ گیا نا، یا ایک گھر تو بچ گیا، یا ایک خاندان تو بچ گیا، یا ایک محلہ تو بچ گیا، یا ایک شہر بچ گیا۔ جتنا اختیار اتنا عمل کر لیں، اس کے مطابق انشاءاللہ آپ سے جو سوال اس کے مطابق پوچھا جائے گا، اور جب اس کے مطابق آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے نتائج بھی دکھا دیں گے۔ اور نتائج بھی ہمارے، میں نے وہی کر دی، اصل نتائج نہیں ہے کہ نتائج نظر آئیں تو اس کا مطلب فائدہ ہو رہا ہے، اور نتائج نظر نہیں آ رہے تو فائدہ نہیں ہو رہا۔ بھئی فائدہ ہوتا ہے، ہماری عقل اور سمجھ کبھی اس قابل نہیں ہوتی کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اس کا فائدہ کہاں پہ ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی اور علاقے، کسی اور جگہ، کسی اور مقام پہ ہو رہا ہو، محنت یہاں پہ ہو رہی ہو اور ضرورت زیادہ کسی اور جگہ پہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے اثرات کو وہاں پہ مرتب کر دیتے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے ہماری عقل اور سمجھ میں اور فہم میں یہ بات نہ آئے، لیکن بہرحال ہمارے ذمہ جو ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ اور بائی کوڈ کا الحمدللہ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قادری خود سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میرا بائی کوڈ کیوں کیا جا رہا ہے، میں تحقیق کروں۔ وہ اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے مذہب کی تحقیق کرتا ہے، تو الحمدللہ بہت سے قادری صرف اس بائی کوڈ کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ اب دیکھیں نا، یہ بھی ایک کتنا بڑا فائدہ ہے، لیکن ہماری عمومی طور پہ ہماری سمجھ میں، فہم میں نہیں آتا۔ کئی بڑے بڑے قادری صرف اس وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں کہ ہمارا بائی کوڈ کیوں کیا جاتا ہے۔ ہم تحقیق کریں، اپنے مذہب کو پڑھیں تفصیل میں۔ جب وہ گئے، پڑھا، دیکھا، تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو کفر ہے، یہ تو غلط راستہ ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا فائدہ جو ہم نے دیکھا الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کا ایمان بچ جاتا ہے۔
جب آپ ان سے بائیکاٹ کریں گے تو آپ کا ایمان بچے گا، اور بائیکاٹ کرنا ان کے لیے دعوت اسلام ہے ایک انداز میں، اور آپ کا ایمان بچانے کا ذریعہ ہے۔ عام مسلمان، سادہ مسلمان کا ایمان بچانے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعلق نہ رکھے، بائیکاٹ کرے۔ تو یہ وضاحت اس سوال کی آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ان کو دعوت اسلام کیوں نہیں دیتے؟ تو میرے بھائی اس کے دو جواب۔ پہلی بات، یہ غلط انفارمیشن آپ تک پہنچی ہے کہ ہم ان کو دعوت اسلام نہیں دیتے۔ جہاں تک ہمارے ادارے شبان ختم نبوت کا تعلق ہے، تو ہمارا تو پورا ایک ونگ، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے دعوت اسلام، جو کہ صرف کام ہی یہ کرتے ہیں کہ وہ قادیانیوں سے ملتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو دعوت اسلام دیتے ہیں، ان کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ ان کا کام ہی صرف یہ ہے۔ کوئی بڑا قادیانی ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی مرد ہو، کوئی عورت ہو، کوئی بچہ ہو، کوئی اسٹوڈنٹ ہو، کوئی پروفیشنل ہو، کوئی بھی ہو، وہ ملنا چاہے، بلکہ ہماری تو کوشش ہوتی ہے ہم خود اس سے ملیں، ہم خود اس سے وقت لیں اور وہ ہمیں وقت دے۔ اور کہیں بھی پاکستان میں ہمیں بلایا جاتا ہے تو ہم جاتے ہیں اور جا کے پیار محبت سے اس کو سمجھاتے ہیں، تو دعوت اسلام دی جاتی ہے۔ دوسری بات، عام عوام کو جو روکا جاتا ہے، آپ کو جو روکا جاتا ہے، عام عوام کو جو روکا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے روکا جاتا ہے کہ آپ دعوت اسلام دے نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو اس حوالے سے پہلے ٹریننگ لینی ہے، پہلے خود تیار ہونا ہے۔ کیونکہ اگر آپ دعوت اسلام دیں گے، کیسے دیں گے؟ کیا آپ کو طریقہ پتہ ہے؟ کیا آپ کو انداز پتہ ہے؟ کیا آپ کو اصول پتہ ہے؟ کیا اس کے بیسک پرنسپلس کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کو اسٹڈی کیا ہے؟ یہ پورا یہ ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، ایک سائنس ہے۔ بغیر سمجھے، بغیر سیکھے آپ کوبلر کا کام نہیں کر سکتے۔ آپ کوئی کام دنیا کا اٹھا لیں، بغیر سیکھے سمجھے نہیں کر سکتے۔ ایون کہ سسٹم، کمپیوٹر چلانا، موبائل یوز کرنا بھی بغیر سیکھے آپ نہیں چلا سکتے، اس کے لیے بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ تو اتنا بڑا کام جو کہ دعوت اسلام ہے، جو کہ دوسرے کو اسلام کی طرف بلانا ہے، وہ بغیر سمجھے، بغیر سیکھے، بغیر پریکٹس کیے، بغیر کسی ٹیچر کے، بغیر کسی رہنما کے، بغیر کسی پروفیشنل کے، کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ اور جو کرتے ہیں بغیر سیکھے، ہم نے ابھی تک ہمارا ایکسپیرینس یہ رہا کہ وہ خود ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ کسی کو دعوت اسلام دیں گے تو کیا وہ آپ کی دعوت اسلام کو سن کے مسلمان ہو جائے گا؟ کیا آپ کے الفاظ کو سن کے وہ مسلمان ہو جائے گا؟ کیا آپ کی بات کو سن کے وہ مسلمان ہو جائے گا؟ آپ جس عقیدے پر ہیں، آپ اس کو اپنے عقیدے پہ لا رہے ہیں، تو کیا وہ اپنا عقیدہ اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا؟ وہ آپ سے اگر سوال کر لے آپ کے دین کے، آپ کے مذہب کے اور اسلام کے حوالے سے، تو آپ کو تو اس کا بھی جواب نہیں آتا ہوگا۔ اگر وہ کوئی اعتراض و سوال کرتے، یا وہ آپ نے اس کے عقائد کو غلط کہہ کے اس کو اپنے عقائد کی طرف بلایا ہے، اگر وہ اپنے عقائد کو درست ثابت کر دے، تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو آپ کیسے ٹیکل کریں گے؟ تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ تو آپ کیسے ہینڈل کریں گے؟ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ضروری ہے کہ ہم پہلے سیکھیں، سمجھیں، پریکٹس کریں، پروفیشنل سے سمجھیں، جو اس میں اپنی زندگی لگا چکے ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے سیکھیں، اور اس کے بعد ان کی رہنمائی میں ہم کام کریں اگر دعوت اسلام دینی ہے۔ ورنہ تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بائیکاٹ کریں۔ اگر ایسا کوئی بندہ ملتا ہے، اگر آپ تیاری نہیں کر سکتے، تو اگر کسی قادری کو آپ دعوت اسلام دینا چاہتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں ہے، آپ کے دوستوں میں ہے، آپ کے تعلق والوں میں ہے، آپ کے کوئی کانٹیکٹ میں ہے، تو آپ ہماری اس سے ملاقات کروائیں۔ جو ہمارے پاس پروفیشنلز ہیں اس فیلڈ کے، ہم ان کی ملاقات کروائیں گے، وہ پیار محبت سے سمجھائیں گے۔ کوئی کسی قسم کا سخت گفتگو نہیں، کوئی گالی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کسی قسم کا کوئی اس طرح کی گفتگو نہیں جس سے اگلے کا دل دکھے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم تو ہمدردی میں جاتے ہیں نا اس کے پاس، تاکہ پیار محبت سے اسے بتائیں گے تو ہماری بات کو لے گا نا۔ پھر گالی دیں گے تو وہ تو ضد پہ آ جائے گا،
اگر سختی سے بات کریں گے تو وہ تو ضد پہ آ جائے گا، وہ تو ہماری اس دعوت کو لے گا ہی نہیں، قبول ہی نہیں کرے گا۔ تو اس کے تو بہت سے پرنسپلس ہیں بیسک، جس کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو جس کو نہیں پتہ ہوتا وہ نقصان کرتا ہے اپنا بھی اور دوسرے کا بھی۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بھی ہوں گے اور وہ نبی بھی ہیں اور امتی بھی ہوں گے، تو اس حوالے سے قرآن پاک اور حدیث مبارکہ سے نیز عقلی طور پر بھی ثابت کریں۔ دیکھیں قولی دلیل بھی دیں اور عقلی دلیل بھی دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام امتی بھی ہیں۔ اس کے اوپر قرآن پاک سے جو دلیل ہے، جو قولی دلیل آپ کہہ سکتے ہیں قرآن و حدیث سے، کتاب و سنت سے، وہ یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ عالم ارواح کی روایت ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ اس کا بس میں کرکس آپ کے سامنے مفہوم مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ عالم ارواح میں تمام انسانوں کی ارواح سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو علیحدہ فرما کر ان سے عہد لیا، دو باتوں کے اوپر میثاق لیا کہ جب میں آپ کو کتاب و حکمت دوں گا آپ دنیا میں جائیں گے، اور آپ کے دنیا میں جب آپ موجود ہوں گے، آپ کی نبوت، رسالت، شریعت، کلمہ سب چل رہا ہوگا، اسی دوران اگر میرے نبی تشریف لے آئیں جو کہ آپ کی کتاب کی تصدیق کریں، جو آپ کے پاس ہے اس کی تصدیق کریں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کے اوپر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد اور نصرت کرنی ہے۔ تمام انبیاء نے اقرار کیا کہ ہم اس نبی کے اوپر ایمان بھی لائیں گے اور اس نبی کی مدد اور نصرت بھی کریں گے۔ اب تمام مفسرین 1400 سال کے مفسرین کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ جو عہد لیا گیا، میثاق لیا گیا، جس نبی کی نبوت کا اقرار تمام انبیاء سے کروایا گیا، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں۔ تو آپ کی نبوت کا اقرار تمام انبیاء نے کیا اور آپ کی مدد کا اقرار بھی تمام انبیاء نے کیا۔ تو جب تمام انبیاء نے امام الانبیاء کی نبوت کا اقرار کیا تو تمام انبیاء امام الانبیاء کے امتی بن گئے۔ جیسے میں نے امام الانبیاء کی نبوت کا اقرار کیا تو میں امام الانبیاء کا امتی بن گیا، ایسے ہی آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے امام الانبیاء کی نبوت کا اقرار کیا عالم ارواح میں، تو تمام انبیاء امام الانبیاء کی امتی بن گئے۔ ایک بات، اور دوسری بات عقلی دلیل۔ امتی ہوں گے، اس کے اوپر عقلی دلیل مختصر بہت سی مثالیں ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ آسان سے آسان مثال آپ کے سامنے عرض کروں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، جب تمام انبیاء نے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھا تو امتی تو بن گئے، قولی دلیل تو ہمارے پاس آ گئی۔ عقلی دلیل اس کے اوپر کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو تشریف لانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کس دین اور کس مذہب کے اوپر عمل کریں گے؟ وہ دین اسلام ہے۔ کس مذہب اور کس دین کو پوری دنیا میں غالب کریں گے اور اس کو نافذ کریں گے، اس کو امپلیمنٹ کریں گے، وہ دین اسلام ہے۔ تو وہ دین اسلام کے غلبے کا سبب بنیں گے قرب قیامت سے پہلے۔ تو اسلام لے کر کون آئے؟ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اسلام ملا امام الانبیاء کو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آ کے اسلام کی ہی اشاعت کر رہے ہیں اور اسی کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو اس سے بھی ثابت ہے کہ وہ آپ کی امت میں امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ نبوت ان کے پاس ہوگی لیکن نبوت کو چلائیں گے نہیں، کیونکہ آپ کی امت میں جب آ رہے ہیں تو امتی کی حیثیت سے۔ نبی کی حیثیت تھی ان کی جب وہ بنی اسرائیل میں موجود تھے، بنی اسرائیل میں وہ نبی کی حیثیت سے تشریف لائے تھے۔ امام الانبیاء کی امت میں امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ دوسری بات کہ عیسیٰ علیہ السلام جو پہلی نماز ادا کریں گے دنیا میں آنے کے بعد، دنیا میں نازل ہونے کے بعد، وہ امام مہدی علیہ رضوان کی اقتداء میں ادا کریں گے، اور امام مہدی
علیہ رضوان یہ امام الانبیاء کے امتی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا امام الانبیاء کے امتی کے پیچھے نماز ادا کرنا بھی یہ ثابت کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام امام الانبیاء کے امت میں شامل ہے، امت میں داخل ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دیں، عقلی دلیل اور قولی دلیل بھی۔